حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ جو پاک پروردگار ہے اور اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت نصیب فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین اسلام کے اندر جس طرح دیگر شعبہ ہے زندگی سے متعلق رہنمائی اور سعادت حاصل کرنے کے واضح احکامات موجود ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر مرد و عورت کے لیے ازدواجی زندگی کو بہترین انداز میں بسر کرنے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے ایک نیا شادی شدہ جوڑا اپنی ازدواجی لائف کو، اپنی شادی شدہ زندگی کو اچھے انداز میں بسر کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہر ایک شخص اپنے حقوق حاصل کرنے کی تو کوشش کرتا ہے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے تگودود بھی کرتا ہے، لیکن سامنے والے کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں دیگر کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زوجین کے درمیان نا اتفاقی ہو جاتی ہے، جس بنا پر یہ گھرانہ زب و حالی کا شکار ہو جاتا ہے، باہمی انتشار اور افتراق کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ گھرانہ الغرض ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک شوہر کے اس کو عطا کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک زوجہ کے اس کو بھی حقوق عطا کیے ہیں۔ تو اب انسان کے لیے ضروری ہے وہ ان حقوق کی پاسداری کرے، ان کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زوجین کا رشتہ قریب ترین رشتہ ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی نشانیوں سے یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں آرام ملے، اور اللہ نے زوجین کے مابین محبت کا، پیار کا ایک رشتہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اور حضرت انسان کے اس تعلق کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب انسان اپنی اولاد کا رشتہ کہیں کرتا ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 4 چیزیں بتائی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کا رشتہ کرنا چاہیے، جن میں حسب نسب، مال و دولت اور حسن، اور اسی طرح سے دین اسلام کے معاملات کو پیش نظر رکھنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر دینداری کم ہی پیش نظر رکھی جاتی ہے۔ افسوس کے ساتھ آج
کے حسن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی مال و دولت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی حسب نسب کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، شریعت نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن ان تمام سے جو بہترین چیز ہے وہ دینداری ہے، کہ جس خاتون کے اندر دینداری ہوگی وہ ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ جو خاتون خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو درست انداز میں لے کر چل نہیں سکتی، وہ معاشرے میں بہتری لانے کے بجائے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسی خواتین اپنے گھروں کو بھی آباد رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں پر دیگر 3 چیزیں دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، یا اسی طرح حسن دیکھتے ہیں، ہمیں دینداری کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ ایک دیندار خاتون اس چیز کا اہتمام کرتی ہے، خیال کرتی ہے، اپنے پردے کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور اس کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی اپنی بچیوں کو ایسا لباس پہنایا جائے تاکہ بڑی ہو کر وہ ایسا لباس جو فحش لباس ہوتا ہے، ایسا لباس جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اس لباس کو پہننے کی صورت میں اس بچی کو شرم محسوس ہو۔ اور اگر ماں کی تربیت ہی نہیں ہے اور ماں خود بھی ایسا لباس پہنتی ہے جس کو کوئی بھی شریف النفس دیندار پسند نہیں کرتا، تو وہ وہی لباس اپنی اولاد کے لیے بھی منتخب کرتی ہے۔ اور یہی وجہ، یہیں سے رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر مرد اس پر سکوت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ مرد بھی جواب دہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور زوجہ کو اس کے تحت رکھا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے باہمی طور پر دونوں کے، یعنی زوجہ کے بھی اور شوہر کے بھی بے شمار حقوق بیان کیے ہیں۔ آج ان حقوق میں سے کچھ حقوق پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق اور نان نفقے کی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت انسان یعنی مرد کو عطا کی ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے نان نفقے کے لیے ضرورت کے تحت جو معاشرے کے اندر رائج ہو اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو رزق نان نفقہ فراہم کرے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور رب کا یہ کلام جب ایک شخص سنے گا اس کو پتہ چلے گا کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی اولاد کا اور اپنی زوجہ جو میرے تحت ہے اس کے نان نفقے کا اہتمام کروں، اور اس کو پتہ ہوگا تو وہ اس پر زیادہ رغبت بھی حاصل کرے گا، ذوق و شوق کے ساتھ بھی رزق کو تلاش کرنے کی جستجو کرے گا۔ آج جن افراد کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اگر گھر والی کمائی کی تو کیا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کے اس فرامین پر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا یعنی لباس حسب دستور اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد کی بود و باش، رہائش اور کھانے کا اہتمام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اس عمل کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر یہ جستجو نہیں کرتا اور رزق حلال کو حاصل کرنے میں محنت نہیں کرتا، جی چراتا ہے، محنت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ گناہگار ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ درست عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ذمہ داری دی ہے، مرد کے اوپر یہ لازم کیا ہے، اولاد کے اور زوجہ کے حقوق میں سے اس کے اوپر نافذ کیا ہے کہ نان نفقے اور دیگر معاملات کی ذمہ داری کو اچھے انداز سے تم نے اس کو نبھانا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا تو اب مرد کو ہیلے بہانے سے کام نہیں لینا۔ یہی وجہ ہے مرد کے نہ کمانے کی وجہ سے بعض خواتین کو باہر آنا پڑتا ہے۔
جب وہ دیکھتی ہیں کہ شوہر اپنے بچوں کا جو نان نفقہ ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں اٹھاتا، کام نہیں کرتا، تو پھر وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاشرے کے اندر آتی ہے جو ایک ظالمانہ نظروں سے ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین کے ساتھ ایک غلط انداز اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس خاتون کو اس معاشرے میں آنا پڑتا ہے، جبکہ ذمہ داری یہ مرد کی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک اچھی رہائش اپنی حیثیت کے مطابق فراہم کرنا یہ بھی مرد کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے تو کوئی خاتون اس چیز کو سن کر، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر یہ تقاضا کر بیٹھے، یہ اپنی بات رکھ بیٹھے کہ مجھے الگ سے گھر چاہیے، جبکہ شوہر کی ایسی حیثیت نہیں ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک گھر کے اندر جہاں کمبائن فیملی رہتی ہے، کم از کم شوہر کو اتنا کرنا چاہیے کہ اپنی زوجہ کے لیے الگ سیپریٹ روم ہو، جہاں اس کی پرائیویسی بھی ہو اور اپنے الگ سے جو معاملات ہیں وہ بھی اچھے انداز سے وہ اختیار کر سکے۔ اس کے علاوہ مرد کو بونڈ کرنا، زد و کوب کرنا، زبردستی کرنا کہ نہیں مجھے الگ سے گھر چاہیے، یہ رہائش کا مطالبہ کرنا، بیجا ضد کرنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، مرد کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ صرف اس کے لیے یہ ہے کہ الگ سے کوئی ایسا روم اس کو پرووائڈ کر دے جہاں پر وہ اپنے معاملات کو اچھے انداز سے کر سکے۔ حضرات محترم، حسن معاشرت کے اعتبار سے، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے اہم ترین جو کردار ہوتا ہے وہ زوجین کا ہی کردار ہوتا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے حقوق کو خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کا مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح سے خواتین کو حقوق بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مرد پر عورت کا حق نان نفقہ اور اسی طرح سے حق مہر کو وقت پر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی ہو گئی، عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک شوہر نے اپنی زوجہ کا حق مہر ادا نہیں کیا۔ یہ حق مہر دینا یہ مرد کے اوپر واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں، زوجہ نے خود سے معاف کر دیا ایک الگ بات ہے، لیکن تقاضا کرنا یہ عمل درست نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے ہم ان اعمال کو اختیار نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں اور بے راہ روی عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہ تقرار کیا گیا ہے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اگر وہ والدین کے پاس ہے، والدین کے تحت ہے، تو والدین کی ذمہ داری کو پورا کرنا، والدین کے حقوق کا خیال کرنا یہ اس خاتون کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب ماں باپ نے اس خاتون کو رخصت کر دیا، اب اس کے لیے ضروری ہے اپنے شوہر کے جملہ حقوق کا خیال کرے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ اگر کوئی شخص ابتدا ہی سے اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال کرتا ہے تو آگے چل کر کے اس کی اولاد اس کے حقوق کا بھی خیال کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ شکایت کی، یا رسول اللہ، میرا والد میرے مال کو لے لیتا ہے اور میرا والد میرے مال میں خود سے تصرف کرتا ہے، اس کا جب جی چاہتا ہے، جتنا جی چاہتا ہے وہ میرے مال سے مال لے لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق تمہیں شکایت ہے، یعنی تمہارا جو والد ہے، اس کو بلایا جائے، اس کو بلایا جائے۔ ہمارے ایک یہ بھی مسئلہ ہے
کہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کے اندر کہ جس شخص کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس سے بات کرتے ہی نہیں ہیں، پورے کے پورے معاشرے کے اندر، پورے کے پورے علاقے کے اندر اس سے متعلق، اس سے منسوب کر کے بات کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، تو جس بندے کے ساتھ مسئلہ ہے، جس کے متعلق کوئی غلط فہمی ہے، اس کو بلا لو، اس کو مدعو کر لو اور اس کا مدعا بھی لو۔ یک طرفہ فیصلہ نہیں کرو۔ بعد اوقات ایک ہی بندے کی بات سن کر اگر کوئی شخص فیصلہ کر دیتا تو یہ فیصلہ کرنے والا غلطی پر ہے، کیونکہ اس نے ایک بندے کی بات سنی ہے، یک طرفہ بات سن کر فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا ایک سبب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو بلاؤ کہ جس کے ساتھ تمہیں مسئلہ ہے۔ اب وہ شخص جو اس کا والد تھا آتا ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا شعر و شاعری کا، عرب میں یہ دستور تھا قصیدوں کا، جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور کے اندر جس طرح کے لوگ باتیں کیا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے نبی کی ذات میں تنقیص یعنی نقص اور عیوب کو تلاش کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے شاعر کہا کرتے تھے، ہجو کیا کرتے تھے، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اشعار کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا اور توصیف کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص آتا ہے اور اس دوران کچھ اشعار اپنے ذہن میں سوچتا ہوا آتا ہے، کیونکہ عرب کا کلچر تھا شعر و شاعری کو اختیار کرنا۔ وہ کچھ اشعار سوچتا ہوا آتا ہے کہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان اشعار کو پیش کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ ابھی اشعار اس نے صرف سوچے ہیں، اشعار اس نے زبان سے ادا نہیں کیے، کیونکہ زبان سے ادا کرنا قراءت جس کو کہتے ہیں وہ اس وقت کامل ہوتی ہے جب کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے کم از کم شور و غل نہ ہو تو اس کے اپنے کان سن سکے۔ تو اس نے ایسا کوئی عمل اختیار نہیں کیا کہ اس نے ان اشعار کو پڑھا ہو اور اس کے کانوں نے سنا ہو، اس نے اپنے ذہن کے اندر، اپنے قلوب و اذہان کے اندر ان اشعار کو ترتیب دیا ہے، اور سوچتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالی جبریل امین کو بھیجتا ہے، اے جبریل جاؤ اور محمد عربی سے یہ کہے کہ یہ شخص جو ان اشعار کو سوچ کر کے آیا ہے، پہلے وہ اشعار ہمیں سنائے، قربان جائیے میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا کی ہے۔ وہ شخص آتا ہے، صحابی رسول ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تمہارا صاحبزادہ ہے جس کو آپ سے شکایت ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا جو تم نے ذہن کے اندر اشعار سوچ رکھے ہیں ذرا ہمیں وہ تو سنا دو، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی میں نے ان اشعار کو زبان کے ساتھ تلفظ نہیں کیا، میں نے ان الفاظ کو ادا نہیں کیا، میرے ذہن کے اندر یہ اشعار موجود ہیں، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، لیکن نبی کریم کو معلوم ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ اس شخص کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے جبریل امین آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کچھ اشعار ترتیب دیے ہیں، میں نے کچھ اشعار ترتیب دیے ہیں، اور وہ ان اشعار کو سنانے لگتا ہے، عربی کے اشعار تھے۔ یا رسول اللہ میں نے ان اشعار کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے، کیا ہے میرے بیٹے ابھی تو دنیا میں آیا نہیں تھا،
تیری ماں حاملہ تھی، میں اس وقت پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اور تیری ماں حمل سے تھی اور حمل کی پریشانیوں کو، مشقت اور تکالیف کو برداشت کیا کرتی تھی۔ ان تکالیف کو دیکھ کر میرا سینہ بھر آتا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اس وقت سے میں تیری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیری والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو میں تیری والدہ کو لے کر جگہ جگہ پر جاتا، اس کی بہتری کے لیے، تاکہ میری زوجہ کے پیٹ میں موجود جو میرا بچہ ہے یا میری جو زوجہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ یا رسول اللہ، اب یہ دنیا میں آیا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کیا، اور میں نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جہاں تک کہ اللہ کرم کرتا ہے میرا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اس دوران میں تکالیف سے، مشقتوں سے گزرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، صرف یہی نہیں، وقت گزرتا رہتا ہے، میرا اس بیٹے کی پرورش ہوتی ہے، غربت اور تنگ دستی کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں جیسے کیسے کر کے رزق حلال کو حاصل کرتا تھا، میں پتھروں کو توڑتا تھا، میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا تاکہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلا سکوں۔ اور یہ بات بتاتے ہوئے والد کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت کی ہے، یا رسول اللہ میں خود بھوکا رہتا تھا، میرے پاس لباس نہیں ہوتا تھا، میرے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، میں اپنی اولاد کے لیے یہ سارا اہتمام کیا کرتا تھا۔ جب میری اولاد مجھ سے تذکرہ کرتی تو میں کوئی بہانہ بنا دیا کرتا تھا، لیکن میں اپنی اولاد کو، اس بچے کے لیے میں اس قدر اہتمام کیا کرتا تھا کہ اس کو کوئی شکایت نہ ہو، اس کے ہر فرمائش کو پورا کرنے کے لیے میں بھرپور کوشش کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، آج میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، آج میرا بیٹا برسر روزگار ہو گیا ہے، آج میرے بیٹے کو اللہ نے مال عطا کر دیا ہے، تو آج میرے بیٹے نے مجھ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے میرے ساتھ نوکر جیسا برتاؤ بھی نہیں رکھا، اگر کوئی نوکر بھی رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو بھی کھانے کو دے دیتا ہے۔ آقا، میرے والد نے، میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ بھی سلوک نہیں کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو اترا ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس قدر تکلیف میں مبتلا ہے۔ اور اس بیٹے کو بلا کر اس بیٹے کو کہا، سن میری بات یاد رکھنا، اور یہ آج کی نہیں قیامت تک کے لیے بات ہے، انتا تو و مالک، اور تیرا مال لی ابی کا، تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی سارا کا سارا تیرے والد کا ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنے والد کو اس مال کو استعمال کرنے سے روکو۔ اگر آج تم ایسا کرو گے تو کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے گی۔ حضرات محترم، آج بیٹا اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے سے بھاگتا ہے، اسی طرح ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے سے بھاگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم دین کی کمی کی وجہ سے۔ آئیے اپنے آپ کو علم دین کے ساتھ وابستہ کریں، خود بھی علم کو حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی علوم دینیہ حاصل کروائیں۔ اگر آپ کی اولاد دینی علوم کو حاصل کرے گی، یاد رکھیں میری بات، وہ آپ کے ہاتھ بھی چومے گی اور آپ کے پیر بھی چومے گی۔ اور اپنی اولاد کے صرف دنیا کے علوم کی طرف رکھا، دینی تعلیم بھی نہیں دلوائی، دینی ماحول بھی نہیں دیا، مسجد و علماء کا ماحول بھی نہیں دیا، پھر یہی ہوگا کہ ہماری اولاد ہم سے دور بھاگے گی۔ جس عمر کے اندر ہمیں اولاد کی ضرورت ہوگی، ہماری اولاد اس وقت ہم سے کنارہ کشی چاہے گی، اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو فوقیت دے گی، لیکن اپنے والدین کو اگنور کر دے گی، اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے حقوق ادا کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، درست انواع اختیار نہیں کرتا، اللہ نے مال بھی دیا ہے پھر بھی اپنی زوجہ کو نہیں دیتا، اس پر بھی اس کو اللہ کو دور جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تین چیزیں عطا کی ہیں، اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ ویسے تو اللہ نے ساری کی ساری کائنات میرے اور آپ کے نبی کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اے لوگوں تم ان کی قدر کیا کرو۔ ایک فرمایا کہ نماز،
کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور مجھے اس سے محبت ہے، اور جو نماز کو قائم کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ دوسری فرمایا خوشبو، اس لیے کوئی خوشبو کا تحفہ دیتا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ خوشبو فرمائیے مجھے عزیز ہے، مجھے پسند ہے، اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک بیوی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحائف میں سے بہترین اور اچھا تحفہ جو وہ ایک نیک بیوی ہے۔ تو نیک بیوی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص سے اس نے اپنی اولاد کو کہا کہ میں نے تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمام حقوق کا خیال رکھا ہے، لیکن تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تمہارے کچھ حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اس شخص نے کہا اے امام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد تو حقوق سمجھ میں آتے ہیں کہ اولاد کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا نان نفقہ ہے، رہائش کے معاملات ہیں، دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، ان کا خیال ہمارے والد نے رکھا ہوگا، لیکن پیدائش سے پہلے ہمارے والد نے کیسے خیال رکھا؟ تو پھر والد نے بتایا میرے بہت سارے رشتے ہوئے جس میں مال دولت والی خواتین بھی تھی، حسن و جمال والی بھی تھی، بڑے بڑے عالی شان حسب نسب والی خواتین بھی تھیں، لیکن میں نے ایک غریب اور نادار خاتون کا انتخاب کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ دیندار تھی۔ تو دیندار تھی، دینداری کو میں نے پیش نظر رکھا تاکہ میری زوجہ سے جو اولاد پیدا ہوگی میری زوجہ ان کی تربیت کرے اور میرے بچے نیک بن جائیں، دیندار بن جائیں۔ میرے بچوں جو میں نے تمہاری پیدائش کے بعد حقوق کا تو خیال رکھا ہی رکھا، لیکن تمہاری ولادت سے قبل بھی میں نے تمہاری تربیت کے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کیا جہاں پر میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال دیا اور دین کو اور دینی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایسی خاتون سے نکاح کیا جس سے بظاہر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی نکاح نہیں کرتا، غریب ہو اگرچہ دیندار ہو لوگ اس کو ترجیح نہیں دیں گے، حسن و جمال ہو، حسب نسب ہو، مال و دولت اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم ہمیں بھی اس معاملے کا خیال کرنا ہے، خواتین کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی خواتین کو زد و کوب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اس حیثیت سے کہ گھر کو چلانے میں، فیصلے کرنے میں اللہ نے مرد کو ایک صلاحیت عطا کی ہے جو مجموعی طور پر خواتین میں نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے فیصلے اللہ نے مردوں کو عطا کیے ہیں، انفرادی طور پر بعض خواتین کو اللہ نے عقل و شعور کے اعتبار سے کئی مردوں پر فوقیت عطا کی ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کو اللہ نے اتنا بڑا فقہ کے اندر مہارت تامہ عطا کی تھی۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ آپ کی بارگاہ میں مسائل کو سیکھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے حقوق اور خواتین کے حقوق اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔